اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے دوستو عزیزو، آج میں آپ کو یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، ساتھ میں 11 کا یا 9 کا شامل کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا، اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ عددی مشابہات سے بھی بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہم 2 رکھیں گے۔ تو میرے دوستو، عاشورہ کے روزے رکھنے کی سنت یہ ہے کہ 7 9 تاریخ کا شامل کریں یا 11 تاریخ کا شامل کریں۔ جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورہ کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے وہ ضرور ان روزوں کو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان دنوں کو گزاریں۔ یہ بڑے اشرف ایام ہیں، بابرکت والے ایام ہیں، اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی یوم عاشورہ کے روزے نہیں چھوڑے۔ تو میرے دوستو، ان ایام کو بہت ساری نسبت حاصل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کی وصال کا دن بھی ہیں، اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہیں وہ روپذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت جو ہے وہ مبارک دن ہیں۔ تو اس دن کو ذکر و فکر میں، عبادات میں بسر کیجیے گا، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو، یعنی ایک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا۔ حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین پر قربان کر دی، تو یہ 10 محرم ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک میں اور پیاس میں قربان کر دیں، تو ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام لگائیں گے۔ آئیے بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اگر اسے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور یوم عاشورہ کے روزے رکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 سے روایت ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ اور 9 کا روزہ یعنی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔